نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 5 کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک ہم صرف تیری، نعبد عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور ہم صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ ایاک اس میں خاص کہا گیا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں اور ہم مدد چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے یہ نقطہ پہلے بیان کیا سورہ فاتحہ میں کہ عبادت پہلے ہے اور مدد بعد میں ہے، کیونکہ عبادت اور مدد صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ مطلب کہ ہم اللہ کے سوا یا تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا بھروسہ بھی نہیں کسی پر کرتے اور یقین کامل بھی صرف اللہ پر ہے۔ اور بعض سلف کا بیان ہے سارے قرآن کا راز سورۃ الفاتحہ میں ہے اور پوری سورت کا راز ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ اور ایاک نعبد کے پہلے حصے میں شرک سے بیزاری کا اعلان ہے اور دوسرے حصے میں اپنی طاقتوں اور قوت کا انکار ہے اور اللہ کی طرف تمام کاموں کی سپردگی ہے یا لوٹ جانا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا فَاعْبُدُوهُ وَتَوَکَّلْ عَلَیہِ، یعنی اللہ کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ کرو، تمہارے اعمال سے وہ غافل نہیں ہے۔ قرآن میں ہے هُوَ الرحمن، وہی رحمان ہے جس پر ہم ایمان لے کے آئے اور اسی پر ہم نے توکل کیا۔ اور پھر فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذوہ وکیلا، کہ مشرق کا رب اور مغرب کا بھی رب وہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا وکیل اور کارساز سمجھو۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ سے خطاب نہ تھا، یعنی پہلے ہم نے کہا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، پھر ہم نے کہا کہ اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ بادشاہ ہے کائنات کا اور دن قیامت کا، یوم جزا کا۔ اور اس آیت میں ہم یہ کہہ رہے ہیں، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت میں اللہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے، جو نہایت خوبصورتی کے ساتھ ملتا ہے کہ جب بندے کو اللہ کی حمد و ثنا اس نے بیان کی، گویا قرب خداوندی میں حاضر ہو گیا، اللہ کے دربار میں پہنچ گیا، اپنی مسکینی کا اظہار کر رہا ہے، اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے کہ اے اللہ ہم تو تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کتنا بے بس ہے انسان کہ اللہ مدد بھی تجھی سے مانگتے ہیں، ہر کام میں تیرے محتاج ہیں۔ یعنی جس نے آسمان کو جب بنایا تو اس نے کسی کی مدد نہیں لی، جس نے آسمان کو بنایا تو کوئی اس میں پلر نہیں رکھے، کوئی اس میں شگاف نہیں ہے، کوئی سوراخ نہیں ہے، بنانے میں باکمال ہے، جب اسے کسی مدد کی ضرورت نہیں، تو انسان اتنا کمزور ہے کہ اسے پل پل اپنے رب کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ سانس کھینچ لے، سانس کی تکلیف ہو جائے جب، تو انسان کتنا مجبور ہو جاتا ہے، چاہے کتنا بھی علاج کروائے، اللہ کی طرف سے شفا آتی ہے تو انسان ٹھیک ہوتا ہے نا۔ ہر کام میں مدد، بادشاہت، حکمت اور حکم صرف میرے رب کا چلتا ہے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے گویا کہ اپنی ثنا خود ہی کر دی، کیونکہ اللہ کو اپنی ثنا بڑی پسند ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس شخص کی جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتی
ہوگی نہیں، یعنی کہ اس شخص کی نماز بالکل نہیں ہوگی۔ حالانکہ ہم یہ لفظ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اس صورت کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ اس کی فضیلتیں بیان کرتے کرتے انسان عمر تمام کر لے تو اللہ کی حمد و ثنا ختم نہیں ہو سکتی۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، پہلا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ طلب کرے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو رب کہتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ آ جاتا ہے نا اپنی لائن پر تو سب سے پہلے کہتا ہے ایاک نعبد، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اللہ تجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ اللہ اس میں شرک سے بیزاری کا اظہار ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ عبادت بھی اللہ کی، تعریف بھی اللہ کی، بزرگی بھی اللہ کی، حمد و ثنا بھی اللہ کی، کائنات بھی اللہ کی۔ تو پھر آگے ہم کتنی عاجزی سے کہہ رہے ہیں، کتنی مجبوری مسکینی سے، کتنی جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کتنے لاچار ہیں، تو ہم کہہ رہے ہیں اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تجھ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ تو پھر اللہ پتہ کیا کہتا ہے، میرے بندے جب تم نے اتنی عاجزی سے کہہ دیا اب مانگ تو کیا مانگتا ہے؟ ابن عباس فرماتے ہیں ایاک نعبد کہ میں نہیں ہے، اے میرے رب ہم تیری ہی توحید کریں گے، نہ ڈریں گے، نہ کسی سے امید رکھیں گے، اللہ ہم صرف تجھ پر ہی بھروسہ کریں گے۔ ایاک نستعین سے مراد ہم تیری اطاعت پر اپنے تمام کاموں میں تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ایاک نعبد کا پہلے آنا ہی اصل مقصود ہے، یعنی کہ عبادت، اللہ کی الوہیت، وحدانیت، ربانیت سب سے پہلے ہے، اللہ کی تعریف سب سے پہلے ہے۔ اللہ نے قرآن کے شروع کرنے میں سب سے پہلے یہی بتایا کہ عبادت کا حق صرف رب العزت کا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبادت پہلے ہے۔ جب ہم اچھی طرح، جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم نے دعا کرنی ہے تو ہم سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ ہم الحمدللہ پہلے پڑھ لیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب ہم یہ پڑھ لیں اس کے بعد ہم اللہ کی یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، جو تعریف کی آیتیں آپ کو آتی ہیں اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد درود شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد اپنی حاجت بیان کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے اب تو مانگ۔ تو اقرار کر رہا ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تو اقرار کر رہا ہے کہ میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں، تو اب تو مانگ میں عطا کروں گا۔ اے فرشتوں گواہ رہو، جو میرا بندہ کہتا جاتا ہے اس کے اوپر میری شفقت کا قلم پھیر دو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔